بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ جسے جواب پتہ ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور جواب بتائیں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ محبت کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کے غصے کا، امید کا اور سکون کا محور ایک ہی انسان ہو۔ آپ جتنا بھی لڑیں، جتنا بھی ناراض ہوں، جتنی بھی بحث کر لیں، آپ کی اچھی امید آپ کی محبت سے کم نہیں ہو سکتی، اور آپ کو سکون اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ یا اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے اسے اپنے دل میں رہائشی کا مقام مت دیجیے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اس لیے نہ چمکیں دوسرے آپ کو دیکھ سکیں، بلکہ اس لیے چمکیں تاکہ دوسرے آپ کی وجہ سے دیکھ سکیں۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ سسرال کو جنت بنائیں۔ وہ لڑکیاں سسرال کو جنت بنا سکتی ہیں جن میں صبر و برداشت کرنے کا ہنر ہو، اور یہ صبر اور برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھانے والی اور کوئی نہیں، بلکہ اس میں لڑکی کی ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں اچھی ہو تو بیٹی مائکے کو نہیں بلکہ سسرال کو آباد کرتی ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں،
اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک بھی چیز ہے تو تم بہت خاص ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کسی شخص کو خاص کرنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا صرف 5 منٹ کا اگنور آپ کے اگلے 24 گھنٹے خراب کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربے دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ محبت اور عزت۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ کچھ لوگوں کی حقیقت قلم کے جیسی ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو پھر بھی داغدار کر جائیں گے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ کبھی کبھار میں لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھتی ہوں کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بس مطمئن ہوں میں، تم لوگ مجھے نہ سہی، اللہ کو تو جواب دہ ہوگے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ تھوڑا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ سورہ مریم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔
कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कुछ लम्हे ना निकाल सके। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। इंसान के 3 हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कीड़ों का। बस जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, जो कीड़ों का है वो जिस्म है। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और एतराज़ के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश ही रहा करो। हमें अल्लाह पाक नहीं तोड़ता, वो तो रहमान है। हमें तो हमारी वो उम्मीदें तोड़ती और रुस्वा करती हैं जो हम अपने रब के अलावा इस फ़ानी दुनिया और लोगों से लगा लेते हैं। इंसान को हमेशा अपने कल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वो बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना करो। माचिस, हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन माचिस आज भी सस्ता है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। मुझे लगता है कि इंसान ज़िंदगी में मयस्सर हर शय की कमी के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, मगर देने वाला अगर मोहब्बत या इज़्ज़त में ज़रा सी भी कमी कर दे वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हर खोई हुई चीज़ वापस मिल सकती है, मगर खोया हुआ वक्त और खोया हुआ एतबार कभी वापस नहीं मिल सकता। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्त की समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक़ में बेहतर था। फ्रेंड्स, आज का मेरा आखिरी सवाल है, ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम बताइए। नाज़रीन, मुझे आप सबकी कमेंट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीदें लगा कर बैठी हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, और जो सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ हर दिन इस उम्मीद के साथ मेरे कोई भाई बहन मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन मैं भी एक बड़ी यूट्यूबर बनूँगी और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर ज़रूर करें, आंसर पता हो या ना पता हो। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।